میں اویس صاحب آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو اگر وہاں پر ریلیاں بھی نکلتی ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، بات بھی ایموشنل سطح پر عوام کے اندر کی جاتی ہے، اور اگر کسی حد تک دعوے بھی کہیں نہ کہیں کر لیے جائیں، کیونکہ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح افغانستان سے فورسز واپس آئی تھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں، تو ان پر ایک ٹیگ یہ لگا ہوا ہے. لیکن ان نعروں کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ پالیسیز مختلف ہوتی ہیں، وہ ملکی مفاد کے حوالے سے ہوتی ہیں. آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، میں متفق ہوں جو نجم صاحب نے بات کی کہ اپوزیشن کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، کیمپین کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ آتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، اوول آفس میں، آپ اس میز کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی ذمہ داریاں، ان کی نوعیت، جو پریشرز آپ پہ آتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کے فیصلوں میں ان کا اثر نظر آتا ہے. اگر میں آپ کو یاد کراؤں، باراک اوباما نے اپنی کیمپین ٹریل میں جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے تھے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانٹانامو بے کو ختم کریں گے، جیل کو بند کریں گے، وہ واپس بلائیں گے فوجیں عراق سے اور افغانستان سے. لیکن یہ دونوں کام ان کے دور حکومت میں نہیں ہو سکے، حالانکہ انہوں نے 2 ٹرمز گزاری. جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا سے باہر اور خاص طور پر پاکستان میں ضرور اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دور میں کوئی نئی جنگ نہیں ہوئی، اور ان کے دور میں آغاز ہوا اس معاہدے کا جس کے تحت پھر افغانستان سے فوجیں واپس بلائی گئیں. لیکن نجم صاحب نے اگین بالکل صحیح اشارہ کیا کہ یہ فیصلہ ان کے دور میں ضرور ہوا، لیکن یہ سوچ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اور پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس سے پہلے سے شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں ان جنگوں کا اندرونی طور پر نقصان ہو رہا ہے. خاص طور پر امریکی معیشت جو ہے وہ اس کے اثرات سے اب جھولنا شروع ہو گئی ہے، تو ہمیں اب واپس فوجوں کو بلانا چاہیے تاکہ یہ جو خرچہ ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نہ کرنا پڑے. یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر غزہ کا جھگڑا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے جو امید تھی کہ اب امریکہ اس طرف اپنے بارڈرز کے اندر رہے گا اور اس طرح کی فوجی کارروائیاں نہیں ہوں گی یا ان کو مالی امداد نہیں کرنی پڑے گی اس طرح کی کارروائیوں کی، وہ ممکن نہیں ہو سکا. تو ابھی وعدے تو کیے ہیں دونوں امیدواروں نے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ بات کریں تو وہ یوکرین کے حوالے سے تو بڑے واضح ہیں. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ میں اس جنگ کو پہلے دن ہی ختم کر دوں گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ غزہ کانفلکٹ کی بات کریں تو ریپبلکن نیشنل کنونشن کے سٹیج سے باقاعدہ یہ نعرے لگے ہیں کہ فنش دا جاب، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں نہ صرف ریپبلکن پارٹی پوری طرح کھڑی ہے اسرائیل کے ساتھ، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہر حد تک آگے جائے اور اس جاب کو ختم کرے. اور یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ یہ ٹرمپ نے اس کنٹینیوٹی کو ہوگی کوئی واضح پالیسی کی، اور موقف یہ اختیار نہیں پالیسی کیا. اس وقت ایک ملکی سطح کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر یا کسی ایک ورکر کو دیکھ کر نہیں بنائی جاتی. ٹھیک ہے، اب ایسا یہ فرمائیے گا، اب یہ ارلی ووٹنگ کا جو ہے وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ آخری دن ہے، اور یہ ایک پروسیس ہے. ایک تو یہ اس پروسیس کے حوالے سے ایک تحفظات بھی ہے، ایک رپورٹ بھی ہے، وہ بھی ہم آگے جا کے جو ہے بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ ارلی ووٹنگ اور یہ جو پروسیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفافیت کے حوالے سے بھی بڑا بہترین ہے تاکہ ایک ہی دن برڈن نہ پڑے، ایک پورے سیٹ اپ کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے چیزیں، اور صحیح چل رہی ہیں؟ ہاں، یہ ارلی بہت ووٹنگ شکریہ. کئی دیکھیں، اسٹیٹس کے اندر اویس صاحب جی دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی جو نظام ہو وہ مکمل فول پروف تو نہیں ہوتا. اگر آپ 99% شور بھی ہوں کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو 1% ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ تو رکھنا پڑتا ہے. یہ جو میل ان ووٹنگ ہے یا ارلی ووٹنگ ہے، اس کے حوالے سے اعتراضات وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کا الیکشن ہارے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس پر بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کی وجہ سے ان کو ہرایا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ تمام کیسز عدالتوں تک گئے تو عدالتوں میں اس میں سے کوئی الزام پروو نہیں ہوا اس دفعہ. اور پھر امریکہ کے اندر اگر آپ الیکٹورل پروسیس کی بات کریں تو یہ صرف صدر کا الیکشن نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں کانگریس کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، مقامی سطح پر بہت سارے الیکشن سائملٹینیسلی اس ایک الیکشن کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوکل ایشوز جو ہیں وہ